میرے بھائیوں، حالیہ دنوں میں عالم اسلام کی ایک بڑی عظیم شخصیت، عالم باعمل اور اتحاد امت کے دائی، محب اہل بیت اور سنی شیعہ کنفلکٹ میں یعنی آپ سمجھ لیں ایک امید کی کرن، مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالی کی ذات کے حوالے سے کچھ علماء سو نے، علماء کرائم نے، مجرم علماء نے، ایک علماء پرائم ہوتے ہیں علماء حق، ایک علماء کرائم ہوتے ہیں مجرم علماء، کرائم انگلش والا، علماء سو، ان کی طرف سے کچھ بے بنیاد الزامات لگائے گئے اور اس حوالے سے 3-4 دن پہلے ہی یوٹیوب کے اوپر مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالی کی ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی ہے 10 منٹ کی، جس میں انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے اپنے حوالے سے، اور وہ اسی نام سے ہے، مولانا طارق جمیل's کلیریفیکیشن۔ اور اس ویڈیو کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ بظاہر مولانا طارق جمیل صاحب اتنے دل برداشتہ تھے ان سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہ جس سے لگتا تھا کہ شاید انہوں نے شکست قبول کر لی ہے اور بظاہر علماء سو کی ان کے مقابلے پر جیت ہو گئی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ان علماء سو کی جیت ہم کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ ہم مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی کی سپورٹ میں کھڑے ہیں، جن معاملات میں ہمیں ان سے اتفاق ہے، جس میں اختلاف ہے وہ تو پھر امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، المتوفی 179 ہجری، تواتر کے ساتھ تمام علماء اہل سنت نے، ائمہ اہل سنت نے نقل کیا کہ وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اس روئے ارض پہ کوئی ایسا شخص نہیں جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ بہرحال اس حوالے سے مولانا طارق جمیل صاحب کی جو 10 منٹ کی ویڈیو ہے اس میں ان سے ایک صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے 1-to-1 کوسچنز کیے ہیں، انہوں نے مختصر جواب دیے ہیں، ان جوابات کے حوالے سے کچھ میری بھی ریزرویشنز ہیں، میں انشاءاللہ وہ بھی پبلک کے سامنے رکھوں گا، اس لیے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، یعنی جو کوئی علمی بات کرے اسے وہابی کہہ کے ایک ادبی گالی دی جاتی، اور نہ ہم بابی ہیں، بابوں کے ماننے والے، بابوں کا جھوٹا دفاع کرنے والے، ہم علمی کتابی مسلم ہیں بغیر کسی ٹائٹل کے الحمدللہ۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب پر یعنی جو مینلی میں نے وہ ویڈیو سنی ہے 2 دفعہ، 3 سوالات پٹ کیے گئے ہیں، ان کے جوابات انہوں نے دیے ہیں، میں انشاءاللہ ان سوالات کا بھی انالیسس کروں گا اور ان کے جوابات کا بھی انشاءاللہ تعالی۔ پہلا سوال ہوا کہ آپ سنیت کی آڑ میں شیعہ عقائد کو ترویج دے رہے ہیں، وہی مشہور زمانہ اعتراض جڑا مولویوں دا ٹوٹکا، کوئی توحید کی بات کرے کہہ دو یہ وہابی ہو گیا تاکہ مت ہی ماری جائے، کوئی سنے ہی نہ بات، کوئی اہل بیت کی بات کرے اسے کہہ دو یہ رافضی ہو گیا، شیعہ ہو گیا، تاکہ سننے والے کی مت ماری جائے، تو ایک طریقہ واردات ہے۔ دوسرا سوال ان سے ہوا ہے کہ آپ نے اپنے لیکچر میں کہا ہے، ان کا لیکچر آیا تھا 29 جولائی 2018 کو، آج 5 اگست 2018 ہے، تو آپ سمجھ لیں تقریباً 1 ہفتہ پہلے ہی، جس کے اوپر انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ شیعہ کی بنیان پہننی چاہیے اور کرتا جو ہے وہ سنیت کا پہننا چاہیے، اس حوالے سے بھی انہوں نے کلیریفیکیشن دی، میں انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کروں گا۔ اور تیسرا سوال ان سے ہوا کہ آپ نے علماء کو جراثیم قرار دیا ہے، تو یہ آپ نے علماء کی بڑی توہین کی ہے جو اتنی دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ کتنی کر رہے ہیں الحمدللہ ہماری دعوت کی برکت سے پبلک کو پتہ چل چکا ہے، تو اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ اپنا ایکسپرٹ اوپینین دوں گا انشاءاللہ تعالی، اور یہ میرا ایکسپرٹ اوپینین انشاءاللہ عوام الناس کی عدالت میں بھی ہوگا اور مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالی کے سامنے بھی ہوگا، 3 علمی پوائنٹس کی شکل میں اپنے جواب کو ریکارڈ کرواؤں گا، اور پھر میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی اور ان کے ماننے والے بھی ہمارے ساتھ ایک دفعہ کہہ دیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔
تو ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. علمی پوائنٹ نمبر 1. مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالی سے سوال ہوا کہ آپ کے حوالے سے لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ آپ شیعہ عقائد کی ترویج کر رہے ہیں اور شیعہ کے عقائد کا پرچار کرتے ہیں. اس کے جواب میں طارق جمیل صاحب نے فرمایا میں سنی دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ میں کہہ رہا ہوں بریکٹ میں. البتہ سنی شیعہ اتحاد کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں جس کا غلط مطلب سمجھ لیا جاتا ہے. میرے بھائیو اس حوالے سے میں اب اس پہ ایک ایکسپرٹ اوپینین اپنا دوں گا کہ چونکہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک خاص مکتبہ فکر یعنی دیوبند کے اندر ناسبی قوتیں جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں, مولا حسین علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں, یزیدی پارٹی, ان کے خلاف چونکہ ایک آہنی دیوار بنے ہوئے ہیں اور محبت اہل بیت علیہم السلام کا پرچار کرتے ہیں, اس لیے ان کو یہ دن دیکھنا پڑا. اور طارق جمیل صاحب کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اہل سنت کے سب سے بڑے امام اور دوسری صدی ہجری کے مجدد, پہلی صدی ہجری کے مجدد ہیں عمر بن عبدالعزیز المتوفی 101 ہجری 101 ہجری میں فوت ہوئے, اور دوسری صدی ہجری کے مجدد ہیں امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفی 204 ہجری, جو اہل سنت میں حدیث کے امام ہیں, فقہ کے امام ہیں, منطق کے امام ہیں, ہر فیلڈ میں امام ہیں. ان کے پائے کا کوئی اور اہل سنت کا امام نہیں ہے. انہوں نے بھی جب محبت اہل بیت کی بات کی, چونکہ وہ شاگرد تھے امام موسیٰ کاظم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, جو کہ بیٹے ہیں امام جعفر کے اور وہ بیٹے ہیں امام باقر کے اور وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین علی ابن حسین کے اور وہ بیٹے ہیں حسین ابن علی کے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو ان پر بھی رافضیت کا الزام لگایا گیا, جو اہل سنت کے تمام ائمہ نے اسماء و رجال کی کتابوں میں, تاریخ کی کتابوں میں, امام ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا, ان کے شاگرد امام ذہبی نے بھی نقل کیا. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ شیعہ کے خلاف کافی زیادہ ایکٹیو رہے ہیں. امام ابن تیمیہ المتوفی 728 ہجری اور امام ذہبی المتوفی 748 ہجری, انہوں نے بھی امام شافعی کے ان اشعار کو نقل کیا, اور اس کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہے. ان کے اپنا دیوان الشافعی چھپا ہوا ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا, ان کا شعر ہے عربی میں, ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. اور میں اس پہ کہا کرتا ہوں کہ آج اگر امام شافعی رحمہ اللہ تعالی زندہ ہوتے تو میں کہتا کہ شیخ صاحب میرے بھی شعر اس میں ایڈ کر لیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی عقیدت کا نام بریلوی ہونا ہے, اگر وہ غلو کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں. اگر صحابہ کرام سے محبت کا نام دیوبندی ہونا ہے اور وہاں پر بھی یعنی ایک معصومیت نہ کلیم کر دی جائے صحابہ کے بارے میں ایک خاص درجے کے اندر تو میں دیوبندی ہوں. اور اگر کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی بزرگ کی پرواہ نہ کرنا, اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں. اور رافضی والا تو امام شافعی نے خود ہی فرما دیا کہ اگر اہل بیت کی محبت, آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جن و انس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. میرے بھائیوں, میں پرسنلی مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتا ہوں اور وہ بھی مجھ سے بڑی محبت فرماتے ہیں. کئی دفعہ میرے لیے سلام بھی انہوں نے بھجوایا, اور میں ان کو آل امیہ میں عمر ابن عبدالعزیز سمجھتا ہوں الحمدللہ. جس طریقے سے انہوں نے خاص کمیونٹی میں ناسبی علماء اور یزیدی علماء کے خلاف اہل بیت کی محبت کو عام کیا, اس حوالے سے میں ان کی قدر کرتا ہوں. باقی جن معاملات میں مجھے ان سے علمی اختلاف ہے میں وقتاً فوقتاً ریکارڈ کرواتا رہتا ہوں اور وہ ان تک پہنچتے بھی ہیں, تحسین بھی فرماتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ تعصب رکھتے ہیں, چیزیں سمجھتے ہیں وہ. اور یہ جو طارق جمیل صاحب نے مشن اٹھایا ہے یہ ان کا کوئی ذاتی مشن نہیں ہے, یہ صحابہ کرام کا مشن رہا ہے. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق
3751 نمبر حدیث ہے. آپ مکتبۃ الشاملہ میں بھی دیکھ لیں, آپ اسلام 360 اینڈرائڈ ایپ میں جا کے 3751 لکھیں, صحیح بخاری میں. امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا قول ہے, صحیح بخاری میں. امام بخاری نے نقل کیا, اور نقل کیا انہوں نے جس چیپٹر میں, اس چیپٹر کا نام ہے باب مناقب الحسن والحسین, سیدنا حسن اور حسین کے مناقب والے چیپٹر میں, امہات المومنین والے چیپٹر میں نہیں. اگرچہ امہات المومنین بھی اہل بیت ہیں, لیکن وہ سنی میں کنٹراورشل نہیں ہے. سنیوں میں کنٹراورشل آ کے سیدنا علی, حسن, حسین اور فاطمہ بن جاتے ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. وہ بھی چند ناسبیوں میں, اوورال تو سنی ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں الحمدللہ. تو سیدنا ابو بکر کا قول ہے صحیح بخاری 3751, قال ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ. ابو بکر صدیق خلیفہ اول کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کہ محمد کو تلاش کرو اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, یعنی محمد کی محبت ان میں تلاش کرو, ان کا کردار, ان کا کریکٹر, ان کی سیرت کو اہل بیت میں تلاش کرو. اور اہل بیت سے مراد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کو, اولاد کو لیا, کیونکہ اس باب کا نام ہے مناقب الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام. اور سیدنا ابو بکر کا یہ قول کوئی ذاتی نہیں ہے, یہ عکاس ہے سیدنا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح سند کے ساتھ جامعہ ترمذی میں ہے 3789 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, المستدرک للحاکم میں 4716 ہے. امام حاکم نے بھی صحیح کہا, امام ذہبی نے بھی صحیح کہا, اور شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فضائل صحابہ جو کتاب ہے اس میں بھی اس کو نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے, اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو. اچھا, اس کا اب اسی کا ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے, اور وہ صحیح سند کے ساتھ المستدرک للحاکم میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4712 اور 4717. اور شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ صحیحہ جو ان کا ہے البانی کا, اس میں نقل کیا ہے 2488 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. شیخ زبیر صاحب نے بھی اسے صحیح کہا, شیخ زبیر لزئی صاحب کے بعد شیخ البانی نے بھی, اور امام حاکم اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے اس حدیث کے صحت کے صحیح ہونے پہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے, جو بھی ہم اہل بیت سے بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. اور دوسرے طریق کے الفاظ ہیں جس کا نمبر میں نے بتایا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہے, اس سے کوئی افضل نماز ہو سکتی ہے, اور روزانہ روزہ بھی رکھتا رہے, لیکن وہ اس حال میں مرے اور اللہ کے حضور پہنچے کہ اس کے دل میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بغض ہو, تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور بالضرور دوزخ میں داخل کرے گا والعیاذ باللہ تعالی. یہ میرے بھائیوں کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے, یہ بہت بڑا معاملہ ہے. میں خیر آج اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, اس پہ میرا ایک ریسرچ پیپر ہے, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, جس میں میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں صحیح بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ اور باقی کتابوں سے آلموسٹ 200 روایتیں جمع کی ہیں. جنگ جمل, صفین, نہروان پر, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی حقانیت پر, اور شہادت عثمان کے اصلی اسباب بتائے ہیں, جعلی اسباب نہیں. او جی ایک عبداللہ بن سبا تھا, اس نے سارے صحابہ کی مت مار دی, نعوذ باللہ, اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آل امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے عبداللہ ابن سبا کا ایک کریکٹر لے. عبداللہ بن سبا کا کریکٹر کہیں شہادت عثمان میں نہیں ملتا, یہ بعد میں آیا تھا, مولا علی نے ہی اسے قتل کروایا تھا. یہ الوہیت کا عقیدہ کلیم کرتا تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے لیے. کسی حدیث کی کتاب میں عبداللہ ابن سبا کا ذکر تک نہیں, اور میں نے بخاری مسلم سے شہادت عثمان کے اصلی اسباب بتائے ہیں اور واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بتایا ہے. آپ یہ اہل سنت پاک .com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ہماری ویب سائٹ سے. اردو میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے,
اور فارسی کا کام بھی آلموسٹ الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. آپ اسے فری بھی منگوا سکتے ہیں. اس کو ڈاک میں منگوانے کے لیے کوئی خرچہ نہیں, صرف ایک فون کرنا ہوگا عثمان بھائی کے نمبر پہ +920321, یعنی پاکستان سے ملائیں گے تو 032159000162 عثمان بھائی کا موبائل نمبر ہے. کال کریں, انشاءاللہ آپ کے گھر مفت ڈاک آ جائے گی انشاءاللہ. یہ تو جسے باقی شوق ہے تو وہ اسے پڑھ لے, انشاءاللہ اس کی تسلی ہو جائے گی انشاءاللہ. اب رہا مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ کہنا کہ میں دیوبندی سنی ہوں, اس سے میں 100% اختلاف کرتا ہوں. یہ تو ان کا جو اپنی فکر ہے اتحاد امت کی, اس کے خلاف ہے. جب آپ اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ میں دیوبندی سنی ہوں, تو میرے بھائیوں دیوبندی سنی جو بزرگ گزرے ہیں انہوں نے جو فرقہ واریت پھیلائی ہے, مولانا طارق جمیل صاحب کے مشن سے وہ 180 ڈگری ٹکراتی ہے. انشاءاللہ تعالی میں HD کیمرے میں وہ دکھاؤں گا کہ ان بزرگوں کا اصلی چہرہ کیا ہے ان کی کتابوں میں, جن کی طرف طارق جمیل صاحب اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کریں اور کہہ دیں نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وہابی سو کالڈ اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا بابی, میں علمی کتابی مسلم ہوں, کتاب و سنت پہ چلنے والا. اور یہ میں اکثر ایک تلخ داستان ہے جو میں نے بتائی ہے, آپ یوٹیوب پہ جا کے میرا کلپ لکھیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث جنگ, تو میرا ایک کلپ کھل جائے گا جس میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ جن بزرگوں کو بڑا پازیٹیولی پیش کیا جاتا ہے نا, جی پرانے بزرگ تو بڑے آپس میں شیر و شکر تھے اور یہ بعد والے لوگ لڑ پڑے. نہ یہ بعد والے تو بڑے اچھے ہیں ان سے میرے بھائی. امام احمد بریلوی المتوفا 1340 ہجری, انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے تمہید ایمان اور حسام الحرمین, یہ اکٹھی کتاب ہے ان کی. حسام الحرمین, حرمین کی تلوار, جس میں انہوں نے 5 علماء دیوبند کو کافر ڈکلیئر کیا, ان کی عبارات پہ کفر کے فتوے لگائے. کتاب کا نام ہے حسام الحرمین, حرمین کی تلوار. اور اس پہ علماء حرمین جو اس وقت کے صوفی تھے, درجنوں علماء حرمین سے انہوں نے یعنی تقریر بھی لکھوائی, انہوں نے سگنیچر کر کے انڈورس کیا, بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ تو 14ویں صدی کے مجدد ہیں. یہ 1905 میں کتاب لکھی گئی حسام الحرمین. اس میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں میں مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے یعنی لکھتے ہیں کہ چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ ہے, یعنی وہ وہابی سو کالڈ جو ایک ٹرم ہے, انہوں نے یعنی دیوبند کو اور حدیث کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیا. اور وہ رافضیوں کے فرقہ شیطانیہ کی طرح ہیں, وہ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں رافضی جو سیدنا ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہم السلام کو برا بھلا کہتے ہیں, ان کو امام جعفر نے کہا تھا یہ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں. تو انہوں نے کہا وہ تو شیطان اتاق کے پیروکار ہیں, جبکہ یہ جو وہابی دیوبندی شیطان جن کو انہوں نے کہا یہ شیطان آفاق ابلیس لعین کے پیروکار ہیں, اور یہ بھی اسی تکذیب خدا کرنے والے رشید احمد گنگوئی کے دم چھلے ہیں کہ اس نے اپنی کتاب براہین قاطع میں تصریح کی ہے, اور آگے وہ انہوں نے پورا اپنا پوائنٹ آف ویو لکھا. اس کے بعد انہوں نے جو اس کو کنکلوڈ کیا ہے, اللہ معافی دے, خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سب کے سب کافر و مرتد ہیں. کافر ہیں یعنی بریلوی کے علاوہ جتنے ہیں, دیوبند ہیں, اہل حدیث ہیں, شیعہ ہیں, سب کے سب کافر اور مرتد. مرتد کا مطلب ہے اسلام چھوڑ گئے, واجب القتل ہیں. یہ بزرگوں کی پازیٹیونیس. مرتد ہیں اجماع امت, اسلام سے خارج ہیں. وہ کہتے ہیں اجماع ہو چکا ہے, اجماع سے مراد ان کے اپنا اجماع ہوا. اور بے شک بزازیہ اور فتاوی خیریہ اور مجمع الانہر اور در مختار وغیرہ کتابوں میں ایسے کافروں کے حق میں فرمایا گیا کہ جو ان کے کفر اور عذاب میں شک کرے خود کافر, یعنی تسی سارے کافر جڑے انہوں نے کافر نہیں کہو گے. اور شفا شریف میں ہے, شفا شریف 544 ہجری میں فوت ہوئے قاضی ایاز, اس زمانے پائی بریلوی دیوبندی ایک تھے, مطلب مصیبتیں ایسن. ہم اسے کافر کہتے ہیں جو ایسے کو کافر نہ کہے جس نے ملت اسلام کے سوا کسی ملت کا اعتقاد کیا یا ان کے بارے میں توقف کیا کرے یا شک لائے. انہوں نے کہا یہ سب کے سب فارغ ہو گئے. اچھا, یہ کتاب 1905 میں لکھی. یہ کتاب جب حرمین والوں نے فتوے لگائے تو ادھر پھر دیوبندیوں کو مصیبت ہوئی. انہوں نے 26 سوال عربی میں لکھ کے نا علماء حرمین نے دیوبند مدرسے میں بھیجے
کہ سر یہاں سے تو احمد رضا بریلوی صاحب نے بتایا آپ سے بڑے تو کوئی گستاخ ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ ذرا کلیریفیکیشن دیں. تو اس کے جواب میں 1906 میں 1906 میں آج چل رہی ہے 5 اگست 2018 یہ کتاب لکھی انہوں نے المہند علی المفند. اس کا نام بھی آپ دیکھ لیں کتنا خطرناک ہے. المہند، ہند کی تلوار. انہوں نے لکھی تھی حسام الحرمین، حرمین کی تلوار. انہوں نے لکھی المہند، ہند کی تلوار. ہند کی تلوار بڑی مشہور تھی عرب کے اندر نا، یہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی المہند کہا جاتا تھا، ہند کی تلوار. ہند کی 2 چیزیں مشہور تھیں، ایک مسالہ جات اور تلوار. دو ساریاں وہ چٹپٹی چیزیں. ہند کی تلوار علی المفند، ایک سٹھیائے ہوئے بابے پر، یعنی جس کا دماغ خراب ہو جائے. اور بابا انہوں نے مراد لیا احمد رضا بریلوی صاحب کو. آج لوگ بیٹھ کے، وہ کراچی میں بھی ایک ایکٹر مفتی ہے، وہ بیٹھ کے کہتا ہے نہیں ہمارے سارے بزرگ ایک دوسرے کا بڑا احترام کرتے تھے. کرتے سن احترام. المہند علی المفند، ہند کی تلوار سٹھیائے ہوئے بابے کے سر کے اوپر، اور بابے سے مراد احمد رضا بریلوی صاحب. اور یہ کتاب کے مصنف ہیں خلیل احمد سہارنپوری، جو شیخ ذکریہ کاندھلی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے ان کے مرشد ہیں. اور میں اس کتاب کہتا ہوں المفند علی المفند، ایک بابا دوسرے بابے کے اوپر، ایک سٹھیا ہوا بابا دوسرے سٹھیا ہوئے بابے کے اوپر. یعنی میں بزرگوں سے ہی طریقہ سیکھا نا، انہوں نے المفند دوسروں کہا تھا، ہمارے نزدیک دونوں ہی المفند ہیں، کیونکہ جب وہ کہہ رہے ہیں وہ پاگل ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ پاگل ہیں، تو ایک ہی بات ہوئی. تو المفند علی المفند، ایک بابا دوسرے بابے پہ. اس کتاب کے اندر، اور اس میں پھر کئی علماء دیوبند نے سگنیچر کیے، انہوں نے علماء حرمین کے 26 سوالات کے جوابات دیے، انہوں نے اس پہ بھی تقریزیں لگا دی، اور انہوں نے کہا نہیں جی آپ اچھے ہیں. اور پھر دیوبندی کہتے ہیں دیکھیں جی احمد رضا بریلوی صاحب نے جو فتوے لیے تھے نا وہ واپس لے لیے حرمین کے علماء نے. نہ میرے بھائی، حسام الحرمین میں جن مولویوں کے سگنیچرز ہیں نا اور جس میں ان کے سگنیچر ہیں وہ دونوں ڈیفرنٹ ہیں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو بھی انڈورس کیا ہے سوائے ایک آدھ بندے کے. اے پارٹی لادا وہ پارٹی لادا ہے، یہ دو پارٹیاں ہیں جی نے. ٹھیک ہو گیا جی. تو انہوں نے دو پارٹیوں نے خوش رکھا ہے، اے مولوی اور اپنی پبلک کی مت ماری. نہیں، علماء نے فتوے واپس لے لیے تھے، ہمارے بزرگوں کو کلین چیٹ. وہ اتنی گستاخانہ عبارتیں ہیں، میں تو ان کو گستاخانہ سمجھتا ہوں. میرا تو مسئلہ 71B ہے جس میں نے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث سب کے بارے میں بتایا کہ جو ان کے بزرگوں کی عبارتیں ہیں، عبارتوں کو آپ کفریہ کہیں، بزرگوں پہ فتوے نہ لگائیں. بزرگ فوت ہو چکے ہیں، ہو سکتے ہیں مرنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لیو. 1 ٹن کا حسن ظن رکھ لیں اپنی پگڑی کے اوپر کہ ہو سکتا ہے توبہ کر لیو. اس پہ اشری تھانوی صاحب کے بھی سگنیچر ہوئے میں. ٹھیک ہو گیا جی. اور اشری تھانوی صاحب اس میں ان کی تقریض لگی ہے، وہ کہتے ہیں میں اس کا مقرر اور معتقد ہوں، یعنی اس کتاب کو میں نے پڑھا ہے، میں قاری ہوں اس کتاب کا. المہند کو میں نے پڑھ لیا ہے، میں اس کتاب کا معتقد بھی ہوں. کون؟ اشری تھانوی صاحب. اور افطرا کرنے والوں کا معاملہ میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں. میں ہوں اشرف علی تھانوی، حنفی چشتی. اللہ میرا خاتمہ خیر کے ساتھ فرمائے. اللہ کرے خیر کے ساتھ ہی خاتمہ ہوا ان کا، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ حنفی چشتی لکھا ہے، محمدی نہیں لکھا، انہوں نے حنفی چشتی لکھا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ انہوں نے تقریض لگائی اس کتاب پہ. اچھا، اس کتاب میں بھی دیکھیں، کہتے ہیں نہیں ہمارے علماء دیوبند تو ماشاءاللہ بڑی سافٹ لینگویج استعمال کرتے تھے. یہ سنیں، وہ احمد رضا بریلوی صاحب کی جماعت کو کیا کہتے ہیں، اپنے پہلے بزرگوں کا ذکر کیسے کر رہے ہیں. کہتے ہیں چونکہ ہمارے مشائخ رضی اللہ عنہم، علماء دیوبند کو انہوں نے کہا رضی اللہ عنہم، احیاء سنت میں سعی کرتے اور بدعت کی آگ بجھانے میں مستعد رہتے تھے، اس لیے شیطانی لشکر کو ان پر غصہ آیا. شیطانی لشکر کون؟ احمد رضا بریلوی اور ان کی جماعت. یعنی دیوبندیوں کے بزرگ بریلویوں کے بزرگوں کو شیطان سے کم ٹائٹل نہیں دیتے، اور ظاہر ہے اس سے بڑا بھی ٹائٹل کوئی نہیں کہ آپ کسی کو شیطان ڈکلیئر کرتے. شیطانی لشکر کو ان پر غصہ آیا اور ان کے کلام میں تحریف کر ڈالی اور ان پر بہتان باندھے، طرح طرح کے افتراء اور خطاب وہابیت کے ساتھ متہم کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں خام خواہ وہابی کہتے ہیں، ہمارا کوئی وہابیوں سے تعلق نہیں ہے، ہمیں یہ احمد رضا بریلوی نے جھوٹا الزام لگایا. مگر حاشا کہ وہ ایسے ہوں. وہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ سنت اللہ ہے جو کہ خواص اولیاء میں ہمیشہ جاری رہی ہے. چنانچہ اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے کہ اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے جنوں انس کے شیاطین. وہ کہتے ہیں جس طرح نبیوں کے دشمن من الجنت والناس ہوتے ہیں نا، ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم اجمعین کے جو رضی اللہ عنہم، انہوں نے کہا بھائی میں نہیں جے کیا اللہ کو ڈرنا وا، میں دوئے انہوں نہیں کہندا. تو کہتے ہیں وہ ان کے دشمن جو ہیں وہ یہ احمد رضا بریلوی، یہ شیطان ہے من الجنت والناس. تو یہ بزرگوں کی پازیٹیونیس. اچھا، اس کے بعد
آج تو یہ ریالوں کے چکر میں سعودیہ اور یہ اہل حدیث دیوبندی بھائی بھائی بنے ہوئے ہیں. اہل حدیث دیوبندی بھائی بھائی بریلوی قوم کہاں سے آئی؟ پہلے وہ نعرہ ہوتا تھا سنی شیعہ بھائی بھائی دیوبندی قوم کہاں سے آئی. لیکن آج کل کچھ اور ہی نعرہ ہے. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اے علمی کتابی گل. یہ انہوں نے یعنی محمد بن عبد الوہاب صاحب کو، جن کو سعودیہ والے مجدد مانتے ہیں اور اہل حدیث بھی مجدد مانتے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے کہا یہ خوارج کی ایک جماعت ہے، جنہوں نے جو ہے وہ امام وقت کے اوپر خروج کیا. اور انہوں نے کہا جو فتاوی شامی میں ابن عابدین شامی نے جو کچھ لکھا ہمارا وہی عقیدہ ہے، یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. ہمارے نزدیک ان کا حکم وہی ہے جو صاحب در مختار نے فرمایا، اور خوارج کی ایک جماعت ہے شوکت والی، جنہوں نے امام پر چڑھائی کی تھی تاویل سے کہ امام کو باطل یعنی کفر یا ایسی معصیت کا مرتکب سمجھتے تھے جو قتال کو واجب کرتی ہے. اس تاویل سے یہ لوگ ہماری جان و مال کو حلال سمجھتے اور ہماری عورتوں کو قید بناتے تھے. آگے فرماتے ہیں ان کا حکم باغیوں کا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم ان کی تکفیر صرف اس لیے نہیں کرتے کہ یہ فعل تاویل سے ہے اگرچہ باطل ہی صحیح. اور علامہ شامی نے اس کے حاشیے میں فرمایا جیسا کہ ہمارے زمانے میں عبد الوہاب کے تابعین سے سرزد ہوا کہ نجد سے نکل کر، یہ عبد الوہاب نہیں ہے، محمد بن عبد الوہاب ہے، نجد سے نکل کر حرمین شریفین پر غالب ہوئے. اپنے کو حنبلی مذہب بتاتے ہیں، مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہے جو ان کے عقیدے کے خلاف وہ مشرک ہے، اور اسی بنا پر انہوں نے اہل سنت اور علماء اہل سنت کا قتل مباح سمجھ رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی. بھئی شوکت واپس آ گئی ہے تو انہوں نہیں پتا 1925 میں دوبارہ وہ غالب آ گئے ہیں، تو تو فوت ہو گئے ہو نا. اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ عبد الوہاب اور اس کے تابع کوئی شخص بھی ہمارے کسی سلسلہ مشائخ میں نہیں ہے، نہ تفسیر اور فقہ کے علمی سلسلے میں، نہ تصوف میں. وہ کہتے ہیں نہ ہمارے یہ تصوف کے سلسلوں میں، نہ علمی، ہم تو یعنی محمد وہاب کو آن ہی نہیں کرتے ہیں. یہ جناب پازیٹیونیس ہے. اب میں طارق جمیل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر پہلے تو آپ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ان کی طرف آپ اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں کہ میں سنی دیوبندی ہوں. آپ کہیں میں مسلم ہوں، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وہابی سو کارڈ، نہ میں بابوں کا ماننے والا بابی، میں علمی کتابی مسلم. تو میں تو ان سارے حوالوں کے اوپر یہی پڑھوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون اور لعنت اللہ علی الکاذبین. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو طارق جمیل صاحب جو مشن لے کے چلیں ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو کم از کم دیوبندیت کی طرف منسوب نہ کریں، مسلمان ہی کے. علمی پوائنٹ نمبر 2، دوسرا الزام ان پہ لگا کہ جی آپ نے کسی لیکچر میں کہا ہے، وہی جو 29 جولائی 2018 والا لیکچر جس کی کلیریفیکیشن آئی، کہ جی شیعہ جو ہے اس کی بنیان پہننی چاہیے اور کرتا ہمیں اہل سنت کا پہننا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، میں نے تو یہ بات کی تھی کہ شیعہ کی بنیان پہنے، سنیت کی بنیان پہنے، اور اسی طریقے سے اہل حدیث کی بنیان پہنے، اوپر کرتا اسلام کا پہنے. یعنی اپنے اپنے آپ عقیدے اندر رکھیں اور باہر سے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں. تو اس میں بھی میں اختلاف کروں گا کہ اندر اور باہر سے انسان کو ایک ہونا چاہیے. اندر سے بھی اسلام کی بنیان ہو اور باہر بھی اسلام کا ہی کرتا ہو. یہ اندر باہر والا معاملہ الگ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اسلام ہی کی تعلیمات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن حکیم میں ان الدین عند اللہ الاسلام، the only acceptable religion in the sight of Allah is Islam. اللہ کے حضور قیامت والے دن جو قابل قبول دین ہے وہ صرف اسلام ہے. پھر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر قیامت والے دن میرے پاس حاضر ہوا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم اس سے اس کا دین ہی قبول نہیں کریں گے. اور پھر فرمایا کہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا شخص خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا. یہ ہم نے اپنے منہج کے اوپر پہلے نمبر پہ یہ آیت لکھ کے لگائی ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 85. اور قرآن پاک تو واضح کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو. اور یہ قرآن غدیر خم کی حدیث جہاں قرآن اور اہل بیت کا ذکر کیا، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک 4 طرق ہیں صحیح مسلم میں. اس میں کہا گیا کہ اللہ کی رسی قرآن ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو، فرقوں میں نہ بٹو. یعنی کامن بانڈ قرآن ہوگا، پھر فرقہ واریت ختم ہوگی. فرقہ واریت جب ہی ختم ہوگی جب آپ قرآن کو پکڑیں گے. جب قرآن کو چھوڑ دیں گے فرقے بنیں گے، کیونکہ کامن بانڈ نہیں رہے گا.
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کیٹاگوریکل مینشن کیا سورۃ الاحقاف کی شروع کی آیات میں کہ کافر آپ سے جب بحث کریں آپ ان سے کہیں ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب ہے وہ میرے پاس لے کے آؤ، مجھے دلیل اس کتاب کی پیش کرو، یا انبیاء کے آثار کوئی علم میں سے آ رہے ہوں تو اس میں سے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ تو کتابوں پہ اکٹھا کرنا ہے، کامن ٹرمز پہ اکٹھا کرنا ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ اہل کتاب ہم اس بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں ہم میں کامن ہے کہ ہم عبادت کریں ایک اللہ کی۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بنیان پہ رکھیں اہل حدیث کی، بنیان پہ رکھیں شیعہ کی، بار کرتا اسلام کا، تو اکٹھے ہو جائیں، کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے اس طرح۔ اکٹھے ہونے کا مطلب ہے کامن ٹرمز پہ، کتاب و سنت پہ اکٹھے ہوں، بابوں پہ نہیں، کتابوں پر، بزرگوں پہ نہیں، اماموں پر۔ میرا یہ بھی کلپ ہے، اماموں اور بزرگوں میں فرق ہے، اور درمیانے بزرگ اور پرانے بزرگوں میں فرق۔ یہ کہتے ہیں نا پرانا 800 سال، وہ 800 سال کو پرانا ہوتا ہے، 800 سال بعد ہم بھی پرانے بزرگ ہو جائیں گے؟ نہ، 1400 سال پرانے بزرگ، یہ 800 سال جو یہ درمیانے ہیں، پرانے بزرگوں کو مانے، وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کتابیں ہیں آج، یہ بھی زندہ ہیں آج اپنی کتابوں میں الحمدللہ، چاہے امام بخاری ہوں، مسلم ہوں، ابو داؤد ہوں، ترمذی ہوں، نسائی ہوں، ابن ماجہ ہوں، امام حنیفہ ہو، شافعی ہوں، مالک ہوں، احمد بن حنبل ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین الحمدللہ۔ تو کتابوں پر، اور پھر طارق جمیل صاحب اکثر کہہ دیتے ہیں اپنی ویڈیوز میں کہ جی کسی کا چھیڑو نہ اپنا چھوڑو نہ، اپنا پہلے چھوڑو، دوسروں کو بھی چھیڑ کے دیکھو، سب کے پاس کچھ نہ کچھ حق موجود ہے، سب سے وہ حق اکٹھا کریں اور اس کو ایکسیپٹ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک نے اپنا حق سنبھالا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس پہ خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ اہل حدیث بیٹھے ہیں جو ساڑی توہین تے صحیح ہے نا جی، باقی چیزیں چھڑو، پاویں یزیدی ہیں سی، توہین تے صحیح ہے نا۔ اس طریقے سے بریلویوں کے وہ کہتے ہیں جناب بزرگوں کو تو ہم نہیں پکڑا ہوا ہے نا، میلاد دیکھو نا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ دیوبندی کہتے ہیں صحابہ کے دفاع میں تو ہم ہی کھڑے ہیں نا، باقی چیزیں چھوڑو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور شیعہ کہتے ہیں جی جناب غدیر خون پہ تو ہے ہی اہل بیت تھا، نہیں سر قرآن بھی سی نال، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی تھا، وہ چھوڑ دیا آپ نے، اہل بیت کو پکڑ لیا۔ بھائی سب کو پکڑیں، جہاں جہاں حق ہے اس کو جمع کریں اور اس کو ایکسیپٹ کریں الحمدللہ۔ تو اپنا پہلے چھوڑیں پھر دوسروں کو بھی چھیڑیں، یہ کبھی بھی اتحاد نہیں ہوگا کہ اپنا چھوڑو نہ۔ میرے بھائی کیسے بریلوی اکٹھے ہو جائیں گے گستاخانہ عبارتوں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے دیوبندیوں کے ساتھ؟ آپ کو دستبردار ہونا پڑے گا ان عبارتوں سے، اسی طریقے سے بریلویوں کی گستاخانہ عبارتوں سے ان کو دستبردار ہونا پڑے گا، اہل حدیثوں کو اپنے بزرگوں سے دستبردار ہونا پڑے گا، اور ایک بزرگ کو اپنا بزرگ مانے، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور انہی سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے بے شک اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا اور گروہوں میں بٹ کے، دین میں فرقہ واریت داخل کی، گروہوں میں بٹ کے، لست منہم فی شیء، اے نبی علیہ السلام آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں انہوں نے کرتوت کیے تھے، یہ جو فرقے انہوں نے بنائے تھے اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا۔ وہ کہتے ہیں جی وہ بشارت ہے جی فرقے بنیں گے، اور بشارت نہیں ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا ننگی ہوں، تو یہ بشارت ہے کہ جی اپنی عورتوں کو آپ ننگا لباس بناؤ؟ یہ خبر ہے کہ بچنا اس کام سے، میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، بچنا فرقوں میں بٹنے سے۔ ایک گروہ، وہ بھی فرقہ نہیں کہا، گروہ قیامت تک حق پہ کام رہے۔ کون رہے گا؟ صحابہ کرام کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے؟ کیا تھے؟ مسلم، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جنہوں نے تمہارا نام اس قرآن کے نزول سے پہلے مسلم رکھا، اور اللہ نے بھی اس قرآن میں تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو پھر میں صحیح کہتا ہوں نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی الحمدللہ۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، طارق جمیل صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ نے علماء کرام، اچھا علماء کرام تو غلطی سے نکل گیا،
علماء کرام کو. تو علماء کرام کو آپ نے جراثیم قرار دیا ہے. تو دار جمیل صاحب نے اس میں فرمایا کہ میں نے علماء کو جراثیم نہیں قرار دیا, میں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, یہ سب کانٹیننٹ کا جو کلچر ہے, جو ہم بھی رونا روتے ہیں, جذباتی ڈاکٹرائن جہاں پہ چل رہی ہے بغیر علم کے, سن سنا کے سننی, ٹنی پڑھ پڑھا کے سننی نہیں, بکش مسلمان نہیں, کتاب بھی نہیں, باپ بھی. تو کہتے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ وہاں سے یہ فرقوں کے جراثیم یورپ اور امریکہ میں لے آتے ہیں, اور یہاں بھی مسجدیں جو ہیں وہ انہی فرقوں کے نام پہ بن رہی ہوتی ہیں. حقیقت ہے, ایون چائنا میں بریلوی دیوبندیوں کے نام پہ مسجدیں ہیں, اور انگلینڈ تو اماجگاہ بنی ہوئی ہے فرقہ واریت کی, اور اسی طرح امریکہ میں بھی ہے. تو طاہر جمیل صاحب نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا یہ جراثیم انڈیا پاکستان سے لے کے آتے ہیں, میں نے کوئی معاذ اللہ علماء کو جراثیم نہیں کہا تھا. تو میں طاہر جمیل صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ پوچھتا ہوں, یہ جراثیم جو انڈیا پاکستان سے لے کے پبلک گئی ہے یورپ اور امریکہ میں, یہ جراثیم پھر کس نے لگائے تھے؟ کسی گھوڑے کو انہوں نے ٹچ کیا تھا تو یہ جراثیم لگے تھے فرقوں کے؟ یا کوئی پاکستان میں کوئی فٹ بالر ہے جس کی وہ تقریریں سنتے تھے, وہ ممبر پہ چڑھ کے کوئی فٹ بالر تقریر کرتا تھا, اس سے وہ امپریس ہو گئے؟ یا کوئی کرکٹر کسی نے کوئی عید کا خطبہ دیا تھا, اس سے علماء جو کی پبلک جو ہے وہ متنفر ہو گئی؟ یا کوئی اسکواش کا پلیئر تھا جس سے یہ جراثیم لگے ہیں؟ یہ جراثیم لگے کس سے؟ علماء سے. تو آپ علماء کو جراثیم تو نہیں کہہ رہے, یقیناً آپ نے نہیں کہا, آپ کو چاہیے تھا ساتھ کہتے کہ میں نے تو علماء کو جراثیم نہیں کہا, علماء کو جراثیم پیدا کرنے والی اور لگانے والی مشین کہا ہے. علماء سو کو, علماء کرائم کو, علماء پرائم یا علماء حق کی میں بات نہیں کر رہا. تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے. قرآن حکیم میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ تعالیٰ نے علماء سو کو کتے کی مثال بیان کی ہے کہ جس طرح دنیا کا کتا ہوتا ہے نا, وہ اس کی زبان ہانپتی رہتی ہے, رال ٹپکتی رہتی ہے لالچ کی وجہ سے. علماء سو بلعام بن بعورہ المستدل الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث موجود ہے کہ یہودی عالم بلعام بن بعورہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وہ پھر دنیا کا کتا بن گیا, اور اس کی حالت یہ ہوگی کہ کوئی بات, کوئی یعنی مال ملے تب بھی رال اس کی ٹپکتی ہے, نہ ملے تب بھی ٹپکتی ہے. علماء سو کو اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال. اور میں ویسے اس آیت کو میں نے ایک حدیث کے ساتھ جوڑا جو ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ میری امت میں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ گروہ مشرکین سے جا کر نہ مل جائیں, اور ان میں بدعتیں ایسے جاری ہو جائیں گی جیسے کوئی باولا کتا کاٹ جائے تو ایک ایک رگ میں اس کے جراثیم, اس کی وہ اثر پہنچ جاتا ہے نا حلق کا, اس طرح میری امت میں جو ہے وہ بدعات داخل ہو جائیں گی جیسے کوئی کتا کاٹ جاتا ہے. تو یہ بدعات کون سا کتا, یہ ارسیشن کتا داخل کرتا ہے؟ یہاں کتے سے مراد وہی اسی آیت کی ایکسپلینیشن ہے 175 اور 176. یہ شرح صدر کال ہوا, میں سوچ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کتے کی مثال کیوں دی کہ بدعات داخل ہو جائیں گی ایک ایک رگو ریشے میں جیسے کتا کاٹ جائے. تو یہ جراثیم داخل کرنے والا کتا کون ہے؟ علماء سو. میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, میں بار بار کلیئر کروں, میں علماء سو کی, اور نہ مجھ سے کوئی علماء حق کی بات میں لسٹ مانگے, وہ آپ خود تلاش کریں. ٹھیک ہو گیا جی. تو باقی یہ جو میں نے پوائنٹ آف ویو اڈاپٹ کیا ہے نا کہ علماء ہی وجہ ہیں اس گمراہی کی, اس کے اوپر اجماع امت ہے, میں ثابت کر دیتا ہوں. آپ ذرا بریلویوں سے پوچھیں کہ یہ جو دیوبندی ہیں یہ اپنے بزرگوں کی گستاخیوں کا دفاع آج تک کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہیں گے یار علماء نے ان کی مت ماری ہوئی ہے, ان کی دیکھ لیں, ورنہ تو یہ مان جاتے ہیں ان کے مولویوں نے ان کو غلط پٹی پڑھائی ہے. تو بریلوی کیا کہتے ہیں؟ دیوبندیوں کے علماء ہیں جو دیوبندی پبلک کو گمراہ کر رہے ہیں. دیوبندیوں سے پوچھیں, وہ کہیں گے بریلویوں کے علماء ہیں جو ان کو گمراہ کر رہے ہیں. شیعہ سے پوچھیں, وہ ان کا کہیں گے, ان سے پوچھیں, یہ شیعہ کا کہیں گے. اسی طریقے سے اہل حدیث ان کے بارے میں کہیں گے, یہ اہل حدیث کے بارے میں. تو اجماع ہی ہو گیا نا, سارے ایک دوسرے کے علماء کو ہی کہتے ہیں نا کہ یہ جراثیم وہ پھیلا رہے ہیں. تو میں طاہر جمیل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ڈٹے رہیں اپنی سچائی کے اوپر. مجھے پتا ہے کہ دیوبند میں بہت بڑا طبقہ ہے جو ان کے خلاف کھڑا ہوا ہے, اور ایک وہ لال رومال والا مولوی ہے سعودیہ میں جس کا کام ہی یہی ہے کہ اپنے بزرگوں کو چھوڑ کے باقی سب کو چھیڑنا. اور ہم نے جب ان پہ ہاتھ ڈالا تو اب وہ ان کو ہاتھ پاؤں پڑ گئے ہیں. اس ظالم شخص نے اتنا ظلم کیا کہ طاہر جمیل صاحب کی جو ایک ویڈیو آئی تھی نا کہ سیدنا علی کو مولا علی کہنا چاہیے, جس کے دفاع میں میرا کلپ بھی لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, غدیر خم پہ بھی میرا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. تو طاہر جمیل صاحب نے فرمایا کہ ہمیں مولا علی کہنا چاہیے.
یہ حضرت علی کا حق ہے، بالکل ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر کا اگر حق ہے کہ ہم ابو بکر صدیق کہیں، عمر فاروق کہیں، عثمان غنی کہیں، تو علی کو مولا کیوں نہ کہیں؟ ان کو تو نبی علیہ السلام نے وہ ٹائٹل دیا. باقی ٹائٹل تو ہم نے ڈیڈکٹ کیے ہوئے ہیں، یہ تو ڈائریکٹ ٹائٹل ہے. تو اس نے کہا کہ جی یہ دیکھو یہ شیعہ کے عقائد کی ترویج کر رہا ہے، اور جو طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ شیعہ ٹھیک کہتے ہیں مولا علی، تو اس نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ شیعہ جو کچھ حضرت علی کے بارے میں مشکل کشائی کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، یہ بھی طارق جمیل نے مان لیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک بندہ جو توحید کا پرچار کرنے والا ہو، جو اللہ سے مانگنے کی ترویج کرواتا ہو، وہ جب یہ جملہ بول رہا ہو کہ شیعہ ٹھیک کہتے ہیں مولا علی، تو یہ کہنا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے کہ مولا علی سے مشکل کشائی کا عقیدہ ہے طارق جمیل کا. لعنت اللہ علی الکاذبین. شرم کرنی چاہیے. اپنی ویڈیوز میں ہٹ حاصل کرنے کے لیے آپ جھوٹے الزام لگاتے ہیں، پھر پکڑے جاتے ہیں. اور الحمدللہ یہ جو لال رومال والا مولوی ہے نا، یہ نہ دیوبندیوں کے قابو آتا تھا، نہ بریلویوں کے، نہ یہ شیعہ کے. یہ قابو آیا نا جب، تو کس کے آیا ہے؟ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. الحمدللہ. تو اس طرح کے لوگوں کی پرواہ نہ کریں، یہ اپنی موت خود مر چکے ہیں، اسی لیے اب گالی گلوچ کے اوپر اتر آئے ہیں. انشاءاللہ ہم بیٹھے ہیں آپ کا دفاع کرنے کے لیے. سچائی میں ہم نے تو صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے نا آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ جو آیا تھا یہ شیطان تھا، لیکن بات سچی کی ہے. تو طارق جمیل صاحب تو پھر بھی مسلمان ہیں، الحمدللہ اتحاد امت کے دائی ہیں اس وقت. ان سے بڑا اس وقت انٹرنیشنل لیول کے اوپر کوئی سپیکر نہیں ہے کسی بھی زبان میں. یعنی دنیا میں اگر ٹاپ آف لسٹ کوئی ہے سپیکر جس کو سب سے زیادہ سنا جاتا ہے تو طارق جمیل صاحب ہیں. تو انشاءاللہ ہم ان کا دفاع کریں گے، ان کی سچی باتوں کا. جو غلط باتیں ہیں تو میں نے الحمدللہ ان کے خلاف میرے کلپ چڑھے ہوئے ہیں. طارق جمیل صاحب کو دعوت اصلاح، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو طارق جمیل صاحب سے میں اینڈ پہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان فرقوں سے نکلیں. اپنے آپ کو، آپ نے جو دیوبندی کہا نہ کہیں، اپنے آپ کو کہیں میں مسلمان ہوں. اور جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، مشکات میں آپ کو 166 نمبر یہ حدیث مل جائے گی انٹرنیشنل نمبرنگ پہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ ایک لکیر سیدھی کھینچی، دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر آپ نے سیدھی لکیر کے اوپر یوں انگلی رکھ کے فرمایا، سورہ الانعام آیت نمبر 153، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو، اور ارد گرد کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ٹیڑھے راستے ہیں نا، ہر راستے کے اوپر ایک شیطان بیٹھا ہے، تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، جبکہ یہ درمیانہ راستہ میرا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو. تو اسی پر آئیں. اور حجۃ الوداع کا خطبہ المستدرک الحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر حدیث ہے. میں اپنے بعد دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور اس کی سنت، اس کے نبی علیہ السلام کی سنت. ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں ابو بکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، عمر کو، عثمان کو، علی کو، ابو ہریرہ کو، طلحہ کو، زبیر کو رضی اللہ عنہم اجمعین، کیونکہ آپ کو پتہ تھا انہوں نے بھی فوت ہو جانا ہے. 2 سال کے بعد ابو بکر بھی فوت ہو گئے، 10 سال کے بعد آلموسٹ تقریباً بلکہ 13 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 25 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، اور 30 سال کے بعد خلافت راشدہ ختم، سیدنا علی بھی شہید. اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ المتوفى 110 ہجری، نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد فوت ہو گئے، اور آج 1439 ہجری چل رہا ہے. آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی 1329 سال ہو چکے ہیں، لیکن کتاب و سنت زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گی. فرمایا کتاب و سنت چھوڑ کے جا رہو، ان کو پکڑ لینا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اسی تو ہم کہتے ہیں نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے اماموں نے کتابیں لکھ کے ہمارے حوالے کی ہیں. اور پھر غدیر خم کی حدیث جو 4 حدیثیں اوپر تلے ہیں صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے تقریباً آپ سمجھ لیں 2.5-3 مہینے پہلے حجۃ الوداع سے واپسی پر خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا، اور کنکلوڈنگ گفتگو ہے، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں. میں اپنے باتوں میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور پھر فرمایا دوسری باری چیز ہمارے
میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ امت نے قرآن بھی پس پش ڈال دیا، اہل بیت کے ساتھ بھی جو کچھ حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید بھی بیان ہو رہی ہے، سنت کی تعلیمات بھی بیان ہو رہی ہیں، اور اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے الحمدللہ۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔